السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے ہارون چیمہ صاحب ہیں بھکر سے. وہ کہتے ہیں جی کہ میرا تعلق بھکر سے ہے. کل میں بلاول بھٹو کا BBC کے ساتھ انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے عمران خان کو غدار کہا، جبکہ عمران خان نے بھی تحریک عدم اعتماد کے بعد تمام اپوزیشن کو غدار اور ملک دشمن کہا. میرا آپ سے سوال ہے کہ غداری اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ غدار تو صرف جنگوں میں ہی ہوتے ہیں. ہارون چیمہ صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ ہماری امچیورٹی، حماقت، چھوٹے پن، لا علمی، بے خبری، جہالت، خود غرضی، الزام تراشی، یہ ہمارے اجتماعی کیریکٹر کا حصہ ہے. ورنہ میرے نزدیک دو چیزیں ایسی ہیں، دو لفظ کسی کے بارے میں نہیں بولنے چاہیے. اور میں نے اس سلسلے میں جن کو میں سخت ناپسند کرتا ہوں ان کو بھی ہمیشہ ڈیفینڈ کیا ہے. ایک کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا، بندہ پوچھے تم ہمیں لگتے ہو؟ یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، خدا جانے کون اس کے کتنا قریب ہے. وہ یہ رستے ہیں. آخری رستہ جو ہمیں بتایا گیا اور ہم خوش بختی سے ان لوگوں میں پیدا ہوئے جنہیں یہ بتایا گیا تھا، وہ مسجد کے تھرو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں ایک بات، گردوارہ ہو، مندر ہو، چرچ ہو، یہ رستے ہیں، منزل سب کی ایک ہے. ہمارے ایک صوفی شاعر کا ایک مصرع ہے، وہ سنیں ذرا. اے رام رحیم تے مولا کی، گل سمجھ لئی تے رولا کی. اس لیے اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. خدا جانے بظاہر بہت ہی کوئی گیا گزرا گناہ گار آدمی ہو، اس کی کون سی اطاعت رب العزت کو اتنی پسند آ رہی ہو کہ حاجیوں کے حج اور نمازیوں کی نمازیں دھری کی دھری رہ جائیں جو منافق ہیں. اس لیے کسی کو کسی کے دین پہ شبہ کرنا یہ کسی مکروہ آدمی کا کام ہے. اسی طرح غداری کا سرٹیفکیٹ ہمارا کلچر ہے، ہمارا کلچر ہے. یہ سوچ سمجھ کہ نہیں بولتے. اینڈ آئی ایم 100% شیور دے ڈونٹ مین اٹ. باقی کہنے کو تو غدار وہ بھی ہے. اور یہ جو بات آپ نہیں کہ صرف جنگوں میں ہوتے ہیں، نہیں، وہ جنگ اس کے نتیجے میں ہوتی ہے. جس سے پہلے معاملات طے ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. جیسے آج کے، یہ میں نے کہا بھی ہے پہلے بھی ایک دو چینلز میں، کہ جیسے ہمارے جنہیں ہم کہتے ہیں نا گھوڑے لفافے ضمیر فروش، یہ ضمیر فروش ہی ہوتے تھے. یہ اس زمانے کے MNA MP سمجھ لو آپ، میر قاسم، میر جعفر، کوئی سلطان ٹیپو کے گٹھوں میں بیٹھ گیا، کوئی الٹیمیٹلی اپنے وطن کو. تو بیسیکلی اچھا، اگر آپ اس کو بہت ہی دور تک لے جائیں تو کوئی ایسا آدمی جو بھلے معصومیت سے ہی اپنے ملک کو ڈیمیج کر رہا ہو کسی بھی اعتبار سے، کہنے وہ آپ اسٹریچ کر کے غداری کو ادھر تک لے جانا چاہے لے جائیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ اپنے مفادات کے لیے بہت آخری حد تک جانے والے لوگ ہیں. اس لیے ہمارے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ کاروباری کو نا اقتدار سے دور رکھو. جو سوداگر ہوتا ہے، دھندے کا آدمی ہوتا ہے، کاروباری ہوتا ہے، اس کی نفسیات ایک خاص طرح کی نفسیات ہوتی ہے. جیسے جنگجو کی نفسیات اور ہوتی ہے، ڈاکٹر کی نفسیات اور ہوتی ہے. آپ کسی قانون دان کے پاس بیٹھ جائیں، 15 منٹ میں پتہ لگ جائے گا. آپ کسی پروفیسر، سینئر لیکچرر کے ساتھ بیٹھ جائیں، 10 منٹ میں آپ کو پتہ لگ جائے گا اس بندے کا پروفیشن کیا ہے. If you're sitting with a soldier, نامی آفیسر، آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کی باڈی لینگویج، اس کا انداز گفتگو، اس کا سارا کچھ. اچھا، آپ اسی طرح کسی دانشور سے ملو، آپ کو پتہ لگ جائے گا 10 15 20 منٹ میں اس کے موضوعات کیا ہیں. ہمارے ہاں چونکہ سوچے سمجھے بغیر یہ زبان کا ناپاک استعمال ہوتا ہے. غدار شدار کیا ہونا، اپنے مفادات کے لیے آخری حد تک چلے جانا. اس کو یہ آپ کی مرضی بھی ہے، آپ کس کو غدار کہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بھوکے ننگے ملک کا مال لوٹ کے کھا کے باہر اپنی جائیدادیں اولادیں اور سیٹل کرنا باہر، کہ جب تک یہاں یہ پیر کے نیچے پاکستان نام کا بٹیرا آیا ہوا ہے تب تک ٹھیک ہے. ورنہ ہمارا کیا ہے، ہمارا تو سارا کچھ اسٹیبلشڈ ہے باہر، سارا کچھ. اس کو جو مرضی نام دے لے، میں ڈرتا ہوں. آپ کو اپنی بات بتاؤں، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں اپنی بات اپنی نفسیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں خدا کی پناہ، مجھے برے سے برا
تو مسلمان بھی جو ہے نا، جو اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں کلمہ گو، تو بھائی میرے متحد